آج ہم بات کریں گے کہ نفس کا سکڑ جانا یا سکڑاؤ۔ ہم بات کریں گے کہ نفس کیوں سکڑ جاتا ہے، سکڑ کے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی تو کمپلین ہوتی ہے کہ یہ بالکل جو ہے چھوٹا ہو گیا ہے، یہ صرف جو ہے پیشاب کرنے کے قابل رہ گیا ہے، چھچڑا سا بن گیا ہے، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں، کوئی اریکشن نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسے جیسے ساتھ ہے ہی نہیں، میں نامرد سا ہو گیا ہوں۔ تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، جن میں نفس کا سکڑاؤ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی اکثر اوقات کمپلین یہی ہوتی ہے، فیمیل پارٹنر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، سائز کافی کم ہو گیا ہے، اور ہم کسی قابل نہیں رہے۔ یہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا دانت صاف نہ کرنا بھی نفس کے سکڑاؤ کی وجہ بن سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ نفس کا سکڑاؤ آخر ہے کیا، ہو کیوں جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے انڈرولوجسٹ اور انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نفس کے سکڑاؤ کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں۔ نفس کا سکڑاؤ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک میں نفس میں گلٹی بن سکتی ہے، ایک گلٹی کے بغیر۔ تو جو گلٹی بننا ہے اسے پائرونیز ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس میں نفس جو ہے چھوٹا بھی ہو جائے گا، سکڑ بھی جائے گا، بعض میں ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، دوبارہ بھی کسی میں اس کو مزید تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے، پائرونیز ڈیزیز کو۔ دوسرا جو نفس کا سکڑاؤ ہے وہ گلٹی کے بغیر ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے بڑا فیکٹر ہے عمر کا بڑھنا۔ بعض اوقات عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، لازمی نہیں ہے، کم عمری میں بھی یہ سکڑاؤ ہو سکتا ہے۔ نفس 1 انچ تک، آدھا 1 انچ تک بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی بعض اوقات کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، جب بندہ اوبیز ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو پیٹ بڑھ جاتا ہے، چربی آگے آ جاتی ہے، چربی کی وجہ سے بھی نفس چھوٹا ہو جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہوشیاری بھی کبھی بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ ہوشیاری کم ہو جاتی ہے جب پینس کو بار بار ہوشیاری نہیں آتی، کھڑا نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، تو وہ اسی لو بلڈ پہ چھوٹی اس پوزیشن میں ہی رہنا سیکھ جاتا ہے، اس کے پٹھے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ سکڑ کے اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات شوگر بھی بن سکتی ہیں، بلڈ پریشر بھی بن سکتا ہے، بعض کا کچھ ادویات بندہ ایسی لے رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آپریشن جیسے غدود کا آپریشن یا اس طرح کے کئی آپریشنوں میں نفس جو ہے اس کے بعد ہوشیاری ختم اور سکڑ کے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جو کہ ریئل پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ سکڑاؤ جو ہے، اس میں جو اب صرف یہ سکڑاؤ اکیلا ہونا تو بھی گزارا چل جائے، لیکن یہ سکڑاؤ جو ہے بعض اوقات ہوشیاری میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی ہوشیاری میں کمی آ جاتی ہے۔ ملاپ کرنا چاہتا ہے انسان، ہوشیاری نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، سائز اتنا چھوٹا، بعض کا تو لگتا ہے اندر ہی چلا جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا، شرمندگی، پارٹنر کے آگے بے بسی۔ تو یہ ایک سیریس بیماری ہے، اس کو سیریس کنسرن لینا چاہیے۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیسے سکڑ سکتا ہے انسانی جسم، یہ نفس کا سکڑاؤ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کامن بیماری ہے۔ کیسے بچا جائے؟ نفس کے سکڑاؤ سے بچنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اس کا دانت صاف کرنے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے تو ان میں یہ بیماری اکثر ہوتی ہے۔ ہائیجین سے مراد کیا ہے؟ اسموکنگ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بڑی ریسرچ ہے کہ برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، جب وہ رات کو دانت صاف نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں تو جو منہ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر جاتے ہیں، خون میں جاتے ہیں، خون کی رگوں کو پتلا کرتے ہیں اور ہوشیاری کو کمی میں کرتے ہیں۔ جب ہوشیاری میں کمی آتی ہے تو نفس جو ہے کھڑا کم ہوتا ہے، جب کھڑا نہیں ہوگا تو آہستہ 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 بالکل وہ سکڑ جاتا ہے اور چچڑا سا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ہائیجین میں اور کیا چینج، کہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسموکنگ، اور بعض فضول ڈرگز لیتے ہیں جیسے کہ الکوہل اور اس طرح کی ڈرگز، یہ ساری ڈرگز جو ہیں، یعنی کہ پور ہائیجین جو ہے بیسیکلی، اس میں کسی قسم کی پور ہائیجین سب جو ہے نفس میں سکڑاؤ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہیں۔ تو لہٰذا اپنی ہائیجین کو بھی ساتھ بہتر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو دانت برش ڈیفینیٹلی کرنے چاہیے، ہائیجین کو بہتر کرنا چاہیے، اور فاسٹ فوڈ اس طرح کی چیزوں سے جو موٹاپا کرتی ہوں، الکوہل، اسموکنگ، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے ایکسرسائز، ڈیلی آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کی جائے تاکہ خون جو ہے تمام رگوں میں پہنچ جائے، جو رگیں بند ہو رہی ہوں، بلاک ہو رہی ہوں، وہ خون کے پریشر سے کھلیں۔
سیکس جو ہے ریگولر کرنا چاہیے. ریگولر سے مراد یہ نہیں ڈیلی، ہفتے میں 2 دفعہ، کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ سیکس کرنا چاہیے، تاکہ نفس کو پتہ ہو میرا کام کیا ہے، مجھے ہوشیاری آنی ہے تو میں نے کتنی لینتھ اچیو کرنی ہے اور میں نے اس لینتھ سے چھوٹا نہیں ہونا. جب زیادہ عرصہ کوئی سیکس نہیں کرتا تو یہ نفس میں سکڑاؤ اور ہوشیاری میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو پرمنٹ سکڑاؤ اور پرمنٹ ہوشیاری میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہے ملاپ ریگولر کیا جائے. اسموکنگ، الکوہل، بیڈ ہیبٹس بالکل ختم کر دی جائیں، بالکل نہیں. ہاں، صحت اوور آل فٹنس امپروو کی جائے، ویٹ لاس کی ٹیکنیکس مختلف اپنائی جائیں، اور ساتھ میں کوئی ملٹی وٹامنز وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں. یہ سب احتیاطی تدابیر ہے اور علاج بھی ہیں، ان کو اپنایا جائے. اگر ان کے باوجود بھی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہو رہا، ہوشیاری بہتر نہیں ہو رہی، سکڑاؤ بہتر نہیں ہو رہا، تو ڈیفینیٹلی معالج کے پاس آیا جائے، یعنی کہ انڈولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے. انڈولوجسٹ کے پاس اس کے لیے دوائیاں موجود ہیں جو کہ بغیر پرسکرپشن پہ کوئی دوائی نہیں دی جا سکتی. تو وہ اس کی دوائیاں لیں، دوائیوں سے اس کی ہوشیاری بہتر ہوگی، سکڑاؤ بہتر ہوگا، اپ سائز ہوگا، سائز بہتر ہوگا، موٹائی بہتر ہوگی، اس کی سیٹسفیکشن بڑھے گی، اس کے پارٹنر کی سیٹسفیکشن بڑھے گی، اور یہ اس کا پرمنٹ علاج ہوگا. بعض لوگوں کو دوائی جو ہے مشکل بھی کھانی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلڈ پریشر کی دوائی بھی لوگ کھاتے ہیں، شوگر کی بھی کھاتے ہیں، تو کھانی پڑتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن، نفس کا سکڑاؤ، نفس کے سکڑ جانا، اس طرح کے کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ بجائے سے اس نیم حکیم کے پاس جائے، اس سے علاج کروائے، سرٹیفائڈ ڈالوجسٹ سے رابطہ کرے، تاکہ اس کی بیماری کا